انشاءاللہ ان تمام امراض کے لیے میں آج آپ کو ایک یقینی علاج نے اس پر صحیح طریقے سے عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کے تمام امراض ظاہری باطنی ختم ہو جائیں گے۔ خواہ آپ پر جادو ہو، خواہ آپ پر جنات کا سایہ، جنات کا اثر ہو، خواہ آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، آپ پر ٹینشن کی بیماری ہو، ڈپریشن ہو، نیند نہیں آ رہی، سر میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بس ویسے ٹھیک نہیں، زندگی بالکل عذاب بن گئی ہے، بہت آسان علاج انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں، اور ایسا یقینی علاج کہ لا علاج امراض بھی اس سے جو بھی بیماری ہو، خواہ کینسر ہو، پہ ٹیسٹ کراؤ، انشاءاللہ بالکل صاف آئے گا، بالکل صاف آئے گا انشاءاللہ، جسم سے نکل چکی ہوں گی، آپ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے امراض ان کے لیے دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن ڈاکٹر جانتے ان کے پاس اتنا علم نہیں کہ اس تک پہنچ جائے۔ ہر بیماری کا علاج الحمدللہ موجود ہے، خواہ کینسر کیوں نہ ہو، خواہ شوگر کیوں نہ ہو، خواہ جو بھی بیماری ہو، آپ کو بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، کینسر ہو، معدے کا کوئی نقص ہو جو کسی دوائی سے نہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بہت سے بہنوں بھائیوں کی طرف سے واٹس ایپ پہ میسج وصول ہوئے کہ مولانا صاحب آج کل اتنی بیماریاں ہیں، قسم قسم کی بیماریاں کہ ڈاکٹر بھی عاجز آ گئے ہیں، روحانی مرض تو ہیں، جسمانی امراض تو ایسے بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں کہ ان کا کوئی علاج ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں، تو ہمیں کوئی علاج بتا دیں کوئی۔ تو چونکہ میرا خود بھی میڈیکل سے تعلق ہے، الحمدللہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا ہٹک کا فاضل بھی ہوں الحمدللہ، تو میں آپ کو انشاءاللہ ایسا علاج بتاؤں گا بغیر دوائیوں کے۔ لوگ دوائیاں کھا کھا کے عاجز آ گئے ہیں، ان کا معدہ برداشت نہیں کر رہا کہ بھئی دوائی کھائیں تو معدہ میں جلن، تکلیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کل یقیناً ہمارا ایک تو روٹین صحیح نہیں، خوراک کا، ہمارے خوراک کا نظام ٹھیک نہیں، ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، تو پھر معدے پر بوجھ تو آنا ہے، تکلیف تو آنا ہے پھر جسمانی۔ تو ایک تو اپنے خوراک کا نظام ٹھیک کریں میرے بھائیوں بہنوں، جس وقت خاص ضرورت ہو اسی وقت کھائیں، اور ایک ترتیب کے ساتھ کھائیں۔ جو کوئی بیمار ہو اس کے لیے جو پرہیز ڈاکٹر تجویز کرے وہ بھی کریں، پرہیز بھی بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایسا علاج بتاتا ہوں کہ خواہ روحانی مرض ہو، خواہ جسمانی مرض ہو، جو بھی مرض ہو انشاءاللہ یقینی علاج آپ کو بتاتا ہوں۔ خواہ ایسا مرض ہو کہ اس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج موجود ہے، خواہ ایسا مرض ہو کہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی علاج ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے امراض پیدا کیے ہیں ان کے لیے دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن ڈاکٹر جانتے نہیں، ان کے پاس اتنا علم نہیں کہ اس تک پہنچ جائے۔ ہر بیماری کا علاج الحمدللہ موجود ہے، خواہ کینسر کیوں نہ ہو، اللہ نہ کرے، خواہ شوگر کیوں نہ ہو،
خواہ جو بھی بیماری ہو آپ کو، بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، کینسر ہو، معدے کا کوئی نقص ہو جو کسی دوائی سے نہیں فاقہ نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ ان تمام امراض کے لیے میں آج آپ کو ایک یقینی علاج بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے اس پر صحیح طریقے سے عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کے تمام امراض ظاہری باطنی ختم ہو جائیں گے۔ خواہ آپ پر جادو ہو، روحانی مرض، خواہ آپ پر جنات کا سایہ، جنات کا اثر ہو جو کہ روحانی بیماریوں میں آتا ہے، خواہ آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، آپ پر ٹینشن کی بیماری ہو، ڈپریشن ہو، نیند نہیں آ رہی، سر میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بس ویسے ٹھیک نہیں، زندگی بالکل عذاب بن گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے، تو بہت آسان علاج انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں، اور ایسا یقینی علاج کہ لا علاج امراض بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو اپنے نظام خوراک کی ترتیب کو ذرا درست فرمائیں تاکہ بیمار نہ ہونا، تاکہ بیماری پیدا ہی نہ ہو، لیکن ہر زندگی ہے، بیماری تو آنی ہے، ساری زندگی تو انسان ٹھیک نہیں رہتا، خواہ کوئی نہ کوئی بیماری تو آتی رہتی ہے، اور ان بیماریوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ مسلمان کو بیمار کیوں کر دیتے ہیں؟ مسلمان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو بہت زیادہ اپنے شوہر کی تابع دار تھی، بہت فرمان بردار، شوہر جو بھی حکم کرتا فوراً مان لیتی۔ تو ایک دن جب وہ کام سے واپس آیا محنت مزدوری سے، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی پانی لاؤ، تو پانی لینے کے لیے چلی گئی، تو جب واپس آئی تو وہ سو گیا تھا، تھکا ہوا تھا، تو سو چکا تھا، بھائی آنکھیں بند سو رہا ہے۔ تو بیوی نے یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ اس کو جگاؤں کیونکہ وہ تھکا ہوا ہے، اتنی فرمان بردار بیوی تھی، اور اگر میں ادھر ادھر ہو جاؤں اور وہ بیدار ہو جائے تو اس کو تکلیف ہوگی، پانی کی ضرورت ہے، تو اگر وہ بیدار ہو جائے اور پانی نہ ملے اچانک تو اس کو تکلیف ہوگی، تو اسی طرح برتن میں پانی لیے ہوئے کھڑی ہے کہ جب اس کی آنکھیں کھل جائیں تو پانی پی لے۔ پتہ نہیں کب تک یہ سوتا رہا، اور بیوی فرمان بردار بیوی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیویوں کو فرمان بردار بنائے، کیونکہ بیوی تو خاوند کی ہمیشہ ناشکرہ ہوتی ہے، خاوند جتنا بھی اس کا خیال رکھے لیکن بیوی ناشکر ہوتی ہے اپنے خاوندوں کے، اور حدیث میں آتا ہے کہ میں نے معراج کی رات عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ اس کی ایک وجہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اپنے خاوند کی ناشکر ہوتی ہے۔ آپ جو بھی نعمتیں ہیں دنیا کی اس کو دے دو، دیتے رہو، اس کو خوش کرتے رہو، لیکن ایک دن جب ایسا آیا کہ اس کو کوئی تکلیف ہو جائے تو کیا کہے گی؟ میں نے اس گھر میں کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں، اس گھر میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں ایسا ہے جیسے آگ میں بیٹھا۔ یہ تو ان کی باتیں ہوتے ہیں ناشکری، چاہے خاوند اس کا جتنا بھی خیال رکھتا ہوگا۔ وہ مشہور ہے، آپ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، تو ایک مرید ان سے ملنے کے لیے آئے،
لیکن ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کی زبان درازی کا یہ حال تھا، ناشکری کا یہ حال تھا کہ مرید ان سے ملنے آئے تو اس کے گھر پر دستک دی دروازے پر کہ حضرت گھر پہ ہے۔ مرید نے کہا تو بیوی نے کہا کون حضرت، کس حضرت کی بات کرتے ہو؟ بہت سے باتیں اس نے ایسی کی کہ خاون کے متعلق، حالانکہ بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ۔ تو مرید کو بڑی مایوسی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جاؤ، اس نے کہا جاؤ کہیں جنگل میں دیکھو۔ اس کو کہتا ہے حضرت، بیوی کہہ رہی تھی۔ تو مرید جنگل میں آیا، دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ایسا نہیں کہ عورت نے جو کہا وہی ہے، اللہ نے مرید کو دکھانا تھا۔ تو ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر پہ بیٹھے ہیں، سواری کر رہے ہیں۔ تو مرید بھی حیران کہ بھائی ادھر شیر پہ سواری ہو رہی ہے اور گھر میں بیوی اس پر سواری کر رہی ہے، تو ایسا ہوتا ہے، ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ تو خیر ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا دکھ ہوا، مرید نے یہ باتیں اس کو سنائی۔ تو ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے کوئی کرامت دے دے کہ بیوی کو دکھاؤں۔ تو اللہ نے آپ کو اس کی طاقت دی کہ آپ اڑ کر اپنے گھر کے اوپر سے چلے جائیں، گزر جائیں اپنے گھر کے اوپر۔ تو ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ اڑتے ہوئے اپنے گھر کے اوپر سے جا رہے تھے، اور پھر نیچے بیوی یہ تماشا دیکھ رہی تھی، یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اوپر اڑ رہا ہے۔ تو جب گھر واپس آئے حضرت، تو بیوی نے آتے ہی کہا تم بھی اپنے آپ کو بزرگ کہتے ہو، بزرگ تو وہ تھا جو ابھی ابھی میں نے دیکھا اوپر ہوا میں اڑ رہا تھا۔ ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے اور کہا یہ تو میں ہی تھا۔ تو عورت نے ایسے منہ چڑھایا، اچھا یہ تم تھے، میں بھی سوچ رہی تھی ایسے ٹھیڑے ٹھیڑے کیوں جا رہے ہیں۔ یہ حال ہے ہماری بیویوں کا، عورتوں کا۔ عورتیں ہمیشہ اکثریت یہ ہے کہ اپنے خاوند کا ناشکر ہوتی ہیں۔ تو خیر بات چل رہی تھی وہ ہم پر مصیبتیں کیوں آتے ہیں، بیماریاں کیوں آتے ہیں۔ تو وہ عورت کھڑی ہے کہ جب میرے خاوند کا وہ تابعدار عورت، وہ ایسی عورت نہیں تھی، بڑی تابعدار عورت تھی، تو وہ برتن ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑی ہے کہ جب اس کی آنکھیں کھولیں گی تو پھر اس کو تکلیف ہوگی کہ پانی اس کو نہ ملے۔ پتہ نہیں کب اس کی آنکھیں رات کو کھل گئیں اور یہ ویسے کھڑی ہے۔ تو اس نے جب دیکھا، اچھا تم اسی وقت سے کھڑی ہو جس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ پانی لاؤ؟ اس نے کہا جی قربان، میں اسی وقت سے کھڑی ہوں۔ تو صحابی نے کہا کہ اچھا آج میں آپ سے اتنا خوش ہوا ہوں کہ آج آپ جو بھی مجھ سے مانگیں گے میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو دوں گا، مانگو۔ بیوی نے کہا قربان، اللہ کا دیا ہوا، آپ کا لایا ہوا سب کچھ گھر میں موجود ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں۔ لیکن اس نے بہت اصرار کیا، نہیں آج آپ کو کچھ مانگنا ہی پڑے گا۔ بیوی ایک طرف سے انکار، دوسری طرف سے اصرار، ایک طرف سے اصرار، دوسری طرف سے بیوی کی طرف سے انکار۔ آخر کار جب بیوی مجبور ہو گئی تو کہنے لگی اچھا جب آپ یہ چاہتے ہی ہیں کہ میں آپ سے کچھ مانگوں تو مجھے طلاق دے دو۔ اللہ اکبر! شوہر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ایسی تابعدار عورت کو میں طلاق کس طرح دوں؟ اور دوسری طرف وعدہ کیا ہے، اب کیا بنے گا؟ یہ کیا بات کیا آپ نے؟
میں ایسی تابعدار عورت کو طلاق کس طرح دے سکتا ہوں؟ خیر، ابھی فیصلہ اس پر ہوا کہ صبح فجر کی نماز کا وقت قریب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد نبوی میں ہوں گے، چلو اس نے جو بھی فیصلہ فرمایا ہم دونوں کو منظور ہوگا۔ اس پر بات پر فیصلہ ہوا اور دونوں چھل پڑے گھر سے مسجد نبوی کی طرف۔ مسجد نبوی کی طرف جاتے ہوئے ادھر کوئی کھڈا کھدا گیا تھا، کوئی کھڑا تھا ادھر، اور وہ شوہر، عورت کا شوہر جو ہے وہ اس میں گر گیا تو اس کو زخم آ گیا، پاؤں زخمی ہوئی، عورت نے اپنا دوپٹہ وغیرہ دے کے اس کو اوپر لے آئی، تو شوہر نے کہا اسی حالت میں جاتا ہوں، چلو میں جاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ فیصلہ کرنا ہے آج۔ تو بیوی نے کہا نہ میں نے طلاق لینی ہے اور نہ میں نے جانا ہے ادھر، واپس جائیں گھر۔ اس نے کیا کہا، کیا کہہ رہی ہو تم، تو طلاق مانگ رہی ہو؟ عورت نے کہا نہیں، میں طلاق مانگ رہی تھی لیکن میں طلاق ابھی نہیں مانگ رہی، بس ختم، چلو گھر۔ اس نے کیا ہوا، وجہ؟ تو عورت نے کہا ہماری شادی کو 15 سال گزر گئے ہیں، آپ کو کبھی دانت میں بھی درد نہیں ہوا، آپ کو کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا، آپ کو کبھی بخار بھی نہیں، مثال کے طور پر آپ کو کوئی بیماری آج تک لاحق نہیں ہوئی تھی، تو میں نے سنا تھا کہ جس کو بیماری نہ آئے اس کے ایمان میں شک ہے، اس لیے مجھے آپ کے ایمان میں شک تھا، آج آپ کو زخم لگ گیا، اب میرا شک ختم ہو گیا، چلو گھر اپنی زندگی گزاریں کرتے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، بیماری بھی آتی ہے تو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اللہ سے عافیت مانگیں گے، بیماری نہیں مانگیں گے۔ ادھر ایک شخص تھا پشاور میں، اس نے کہا تھا یا اللہ مجھ پر ایسے امتحانات لاؤ جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آئے تھے، تو اس کی دعا قبول ہو گئی، وہ دن رات پریشانیاں اور امتحانات۔ تو پھر کہنے لگے یا اللہ میں تو ویسے ہی گپ شپ لگا رہا تھا، یا اللہ میں تو مذاقاً کہا تھا، لیکن پھر کیا کہنا ہے، ایسی دعائیں نہیں مانگنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت طلب کرو، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو خیر، الحدیث بالحدیث یوز کر بات سے بات نکل آتی ہے۔ تو بھائی جب جس کو بیماری ہو، روحانی بیماری، جسمانی بیماری، ایسی بیماری جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس موجود ہو، ایسی بیماری جس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج موجود نہ ہو، پریشان نہ ہونا۔ اللہ کے کتاب میں، اللہ کے کلام میں بالکل ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے زعفران خرید لیں، کیا زعفران، کسی اور کو نہیں، اپنے گھر میں علاج کریں۔ زعفران خرید لیں اور ایک پاک صاف کاغذ پر اس زعفران سے تو بسم اللہ لکھیں، پھر سورہ فاتحہ الحمد سے والضالین تک، پھر وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا يَا حَيُّ حِينَ لَا حَيَّ فِي دَيْمُومَةِ مُلْكِهِ وَبَقَائِهِ يَا حَيِّ، اور اس کے بعد درود شریف لکھو آخر میں،
वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। या दूसरा कोई भी दुरूद लिखो और फिर मरीज को पिलाओ। मरीज को उसको पानी में घोल कर उसको पिलाओ। उस वक़्त से सुबह के वक़्त इसको लिखो नमाज फजर के बाद, और दूसरे फजर तक उसको पिलाओ, यानी दिन और रात 24 घंटे तक। और सुबह फिर ये अमल करो, यानी इतना पानी डालो कि सुबह तक पीती रहे या पीता रहे, जो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बच्ची हो, जो भी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, 24 घंटे उस पानी को पिलाओ और फिर सुबह के वक्त ये अमल करो। 40 दिन तक इस अमल को जारी रखना है। जो भी बीमारी हो, ख्वाह कैंसर हो, पे टेस्ट कराओ, इंशाल्लाह बिल्कुल साफ आएगा, बिल्कुल साफ आएगा इंशाल्लाह वो टेस्ट। आपकी तमाम बीमारियां जिस्म से निकल चुकी होंगी, आप सेहतयाब हो चुके होंगे 40 दिन में इंशाल्लाह। ख्वाह कैंसर ही क्यों ना हो, ख्वाह शुगर हो ही क्यों ना हो, जिसका कोई इलाज ही नहीं डॉक्टरों के पास। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हदीस में आता है खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन लोगों में वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुंचाए। तो मैं कोशिश करता हूँ मुसलमानों को नफ़ा पहुंच जाए। आप भी इसको आगे शेयर करें, आगे लोगों तक पहुंचाए। मेरा इजाज़त आम है। सब बहन भाई जो मेरी बात सुन रहे हैं, उन सब को इजाज़त है इंशाल्लाह। आपको भी ये इख्तियार है कि आप जिसको भी ये वजीफ़ा सिखाएं उसको इजाज़त भी दे दें। मेरी तरफ से इजाज़त है आपको, ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंचे, ताकि लोगों की मुसीबतें कम हों। वैसे परेशान हैं लोग। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की बीमारियों को सेहत में बदल दे, उनके गमों को खुशियों में बदल दे, उनकी परेशानियों को इत्मीनान और सुकून में बदल दे। अल्लाह ताला हमारा नासिर और हामी हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।